السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تکمیل حیات کی 25ویں قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پتھریلی روش سے ہوتے جیپ کار پورچ میں رکی۔ زرار پاشا خان عجلت بھرے انداز میں جیپ سے نکلا۔ نور آئینہ کو سینے سے لگائے ایک ہاتھ میں بیگز اٹھائے اب بھاری قدم اٹھاتے فارم ہاؤس کے اندرونی جانب بڑھا تھا۔ سیاہ فوجی لمبے بوٹوں میں اس کے پاؤں کی دھمک کافی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سلام سرکار۔ کمرے میں کام کرتے 14 سالہ گڈو نے اندر داخل ہوتے زرار پاشا خان کو سلام کیا۔ پاشا نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا جس پر وہ گڑبڑا سا گیا۔ وعلیکم السلام۔ آدھا گھنٹہ پہلے تجھے فون کیا تھا اور کمبخت تجھ سے ایک کمرہ تک صاف نہیں ہوا۔ شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ ایک نگاہ پورے کمرے میں دوڑاتے بولا۔ وہ سرکار اماں کے پاس کھانا کھانے چلا گیا تھا۔ بیڈ اور صوفہ جھاڑ دیا ہے میں نے سرکار، بس 5 منٹ دے دیں مجھے، میں ایک دم چکا چک کر دوں گا یہ کمرہ اور گھر بھی۔ گردن پر ہاتھ پھیرتے وہ مسکراتے ہوئے بتیسی کی نمائش کرتے بولا جس پر زرار نے سر جھٹکا۔ نور آئینہ سو رہی تھی۔ بیشتر وہ زرار پاشا کی گود میں آتے ہی سکون سے سو جاتی تھی۔ زرار نے گہری سانس بھرتے ایک نگاہ نور پر ڈالی اور پھر انہی قدموں سمیت وہ باہر نکل آیا۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پر نور کے سامان میں رکھی کوٹ نکالتے وہ لان کی سمت بڑھا جہاں پر لکڑیوں سے مزین خوبصورت شیڈز بنا کر اور لکڑی ہی کے فرنیچر سے اس حصے کو خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا گیا تھا۔ نور آئینہ کوٹ میں لٹائے کوٹ میز پر رکھ گیا اور خود اپنی شرٹ کے کف لنگز فولڈ کرتے وہ ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کی طرف کرتا جیپ کی طرف بڑھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اس نے ہاتھ نعمت کی طرف بڑھایا۔ رہنے دے، میں چل سکتی ہوں۔ ہاتھ سے اسے روکتے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ زرار اسے دیکھتے گہری سانس بھرتے سر نفی میں جھٹک گیا۔ میں نے کون سا کہا ہے کہ تم چل نہیں سکتی ڈارلنگ، کندھے اچکا کر کہتا وہ ایک دم سے جھکتے اسے نرمی سے باہوں میں بھر گیا۔ نعمت اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا جس پر وہ زیر لب مسکرائے۔ جھک کر اس کے گلابی گال پر ہونٹ رکھتے وہ لان کی سمت بڑھا تھا۔ نعمت کا چہرہ اس کی کرخت حرکت پر سرخ گلاب ہوا۔ وہ ضبط سے لب بھینچے سر جھکائے گئی۔ اسے نرمی سے کرسی پر بٹھاتے وہ گھٹنوں کے بل جھکتے اس کے قریب بیٹھا۔ نعمت خاموش نظریں پھیر گئی جب زرار نے آہستگی سے اس کے پاؤں کو چھوا جس پر نعمت کرن کھاتے پاؤں دور کر گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بدک کر پیچھے ہوتی سیاہ آنکھیں پھیلائے حیرت اور سنجیدگی سے مستفر ہوئی۔ زرار نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا جو ناراض سیدھا اس کی دل میں اتر رہی تھی۔ ہاتھ بڑھاتے وہ اس کا پاؤں جکڑتے اب نرمی سے سینڈل کے اسٹریپ کھولنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے جوتے اتاروں گا اب یہاں رومانس تو کرنے سے رہا میں، وہ لب دبائے شریر لہجے میں کہتے نعمت کا پاؤں جوتے کی کیسے آزاد کرتے سامنے موجود ٹیبل پر رکھ گیا۔ مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو مسٹر زرار پاشا، حد میں رہا کریں اپنی۔ وہ سرخ چہرہ اور تنے نقوش سمیت اسے گھورتی سنجیدگی سے گویا ہوئی جس پر زرار نے مسکراہٹ دبائے اسے گھورا تھا۔ نعمت پاشا خان، تمہارے معاملے میں میرے اندر کوئی حد موجود نہیں مسز، یقین کرو۔ یقین نہیں تو ڈیمو دکھاؤں؟ شہد رنگ آنکھیں چھوٹی کیے وہ دونوں ہاتھ نعمت کے گھٹنوں پر جمائے بے باکی سے بولا۔ اس کی نظروں کی آنچ دیتی لو اور نرم گرم لہجے کی حدت نعمت کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچتے اسے غصے سے گھورتے رہ گئی۔ آپ کے ساتھ خاموشی سے آ گئی ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کی صفاکی بھول چکی ہوں زرار پاشا خان۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی مجھے وہ ہر ایک لمحہ یاد آ جاتا ہے جو میں نے اور میری بچی نے اس سرد علاقے میں موت سے لڑتے ہوئے گزارا تھا۔ نعمت پلیز میری بات سمجھو، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا ایسا کچھ ہوگا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی تم دونوں کا اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا۔ زرار نے تڑپ کر اس کے مومی ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ نعمت زخمی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی جس کی آنکھوں میں تڑپ اور درد صاف آیا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں کچھ یاد ہے بھی نہیں زرار پاشا خان، آپ کو اپنی محمل کے بارے میں ایک بات کا علم ہوتا ہے کیونکہ وہ آج بھی آپ کے دل پر حکومت کرتی ہے، آپ اسے بھولے نہیں تو میں کیسے یاد آؤں گی آپ کو؟ جب سے سرخ پڑتی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولی تو زرار نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے الفاظ اسے جانے کیوں کچھ چبھ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے خانم، میں مانتا ہوں میں اسے بھولا نہیں اور نہ ہی اسے بھول سکتا ہوں۔ نعمت کی آنکھوں میں مرچی سی بھری وہ دانت کی بھینچتے سانس روکے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ اب میرے دل میں محمل کو لے کے کوئی جذبات باقی نہیں رہے۔ خدا گواہ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی خوشگوار بنانا چاہتا ہوں جس میں تم، میں اور نور ہو، بس اور کوئی نہیں۔
نعمت نے بھیگی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ جھوٹ مت بولیں آپ نے خود بتایا ہے محمل ماں بننے والی ہے۔ اگر آپ کو اس کی پرواہ نہیں تو وہ آپ کو اس پر نظر کیوں رکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اس کی نعمت نے سر نفی میں ہلاتے کہا۔ زرار سمجھ نہ سکا وہ کیوں کر اتنی بدگمان ہو رہی ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا نعمت کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، بس اسی لیے اس حویلی پر نظر رکھی، مگر اب میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش باش ہے اور مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی کسی بھی بات پر کوئی یقین نہیں، وہ کہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ جب زرار نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا، یقین میں دلا دوں گا جانے میری جان، بس تم مجھ سے خفا مت ہوا کرو۔ زرار اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے بے بسی اور شائستگی سے بولا تھا۔ وہ اس کی ناراضگی نہیں جھیل سکتی تھی اور یہی سچ تھا۔ سرکار کمرہ صاف ہو گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے گھور رہے تھے جب اچانک پیچھے سے آتے گڈو نے بلند آواز میں کہا۔ نعمت فوراً سے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ گئی۔ چلو جاؤ، جیپ میں موجود سامان اندر رکھو، ہم آتے ہیں۔ گردن موڑے وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، جو فوراً سے بھاگا تھا۔ زرار نے مڑ کر اسے دیکھا جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ مطلب بالکل صاف تھا، وہ اس وقت اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ گھپ اندھیرے کے سبب اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ سمجھ پاتی کہ وہ جس جگہ پر ہے۔ تھوڑے فاصلے پر وہ دور سے ایک ڈھابا دکھائی دیا۔ محمل دوپٹے سے چہرہ لپیٹی اس طرف بڑھی۔ ایک کونے میں موجود درخت کی اوٹ میں چھپتے اس نے پوری جگہ کا جائزہ لیا۔ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ دور سے صرف ایک ادھیڑ عمر شخص دکان میں بیٹھا دکھائی دیا تو محمل تشکر کا سانس بھرتے اس دکان کی طرف بڑھی۔ بابا، آپ کے پاس موبائل فون ہے کیا؟ وہ دکان کے سامنے جاتی عجلت بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ اسے کسی بھی حال میں اسال سے رابطہ کرنا تھا کیونکہ اب اس کا جسم ساتھ چھوڑ رہا تھا، وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی تھی۔ ہاں بیٹا، فون تو ہے مگر اس میں پیسے نہیں، وہ بوڑھا آدمی چشمہ درست کرتے بولا تو محمل کی نیلی آنکھیں ایک دم سے اداس پڑ گئیں۔ بابا بس ایک بار دیتے، میں ٹرائی کرتی ہوں، شاید فون لگ جائے، وہ تڑپ کر منت بھرے انداز میں بولی تو بابا نے گہری سانس بھرتے فون اس کی طرف بڑھایا۔ ویسے کسے فون کر رہی ہو بیٹی؟ اور رات کے اس پہر تم کہاں سے آ رہی ہو؟ بابا قدر تعجب لب و لہجے میں مستفر ہوئے محمل نے ایک پل کو آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ بابا میں راستہ بھول گئی ہوں۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ ایک بوڑھے آدمی پر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ موبائل فون پکڑتے اس نے جلدی سے اسال کا نمبر ملایا مگر بیلنس نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے بھیگی آنکھوں سمیت فون کی اسکرین کو دھندلی نظروں سے گھورتی رہ گئی۔ یہ لیں بابا، شکریہ آپ کا، وہ فون واپس کرتے پریشانی سے بولی اور قدم واپسی کی طرف بڑھائے۔ اچانک سامنے سے آتی ایک گاڑی کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ محمل کا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، وہ چہرے پر ہاتھ رکھتے آنکھیں تیزی سے روشنی کی چبھن پر زور سے بند کر گئی۔ گاڑی میں بیٹھی عورت نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ بمشکل سے 22-23 سال کی لڑکی تھی۔ نیلوفر اترو، وہ ساتھ بیٹھی لڑکی کو اشارہ کرتے نیچے اتری جسے نیلوفر فوراً سمجھ گئی۔ ارے کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ عورت جو تقریباً 35-40 سال کی تھی وہ گاڑی سے باہر نکلتے نہایت فکر مندی سے بولی۔ محمل نے جلدی سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور اب نیلی خوفزدہ آنکھوں سے ان دونوں کو گھورا۔ ارے گھبرائیں مت، ہم کچھ نہیں کہہ رہے آپ کو، میرا نام شمسا ہے اور یہ میری بیٹی نیلوفر ہے۔ شمسا نے محمل کو اپنی اور اپنی بیٹی کا تعارف دیا۔ محمل چپ چاپ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورتیں تھیں، شاید وہ اس کی مدد کرتی۔ کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے؟ محمل نے جھٹ سے سوال پوچھا جس پر نیلوفر نے چہرے پر کرختگی کے تاثرات چھائے۔ موبائل فون تو ہے بیٹا مگر ہمارے گھر پر رہ گئے، دراصل ہم آؤٹنگ پر نکلی تھی اس لیے موبائل فون گھر ہی چھوڑ آئے۔ شمسا نے بڑے سلیقے سے بات سنبھالی تھی۔ رات کے اس وقت آؤٹنگ؟ محمل زیر لب بڑبڑائی، دونوں سے کچھ مشکوک لگی تھی مگر جو بھی تھا وہ عورتیں تھیں، ان سے اس کی عزت اور اس کا بچہ دونوں محفوظ تھے، یہی سوچتے وہ گہری سانس بھرتے ان کی طرف بڑھی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں پلیز؟ دراصل میں راستہ بھول گئی ہوں، میرے شوہر مجھے تلاش رہے ہوں گے۔ شور وائی ناٹ بیٹا، ہمارا فارم ہاؤس قریب ہی ہے، آپ ایسا کرو ہمارے ساتھ چلو، وہاں سے ہم آپ کو موبائل فون سے انہیں کال کر لینا، ایسے رات کے اس وقت اس سنسان جگہ پر آپ کا گھومنا خطرے سے خالی نہیں۔ محمل کو ان کی بات درست لگی تھی، جبھی وہ انہیں شکریہ کہہ کر ان کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ یہ لو بیٹا تھوڑا سا پانی پی لو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ شمسا نے پانی کی بوتل نکالتے اس کی طرف بڑھائی جسے وہ ہچکچاتے ہوئے تھام گئی۔ دونوں سے 3 گھونٹ بھرتے اس نے بوتل بند کرتے ایک طرف رکھ دی۔ گاڑی اپنے رستے کی طرف گامزن تھی۔ تھوڑی دیر میں محمل کی آنکھیں بھاری پڑنے لگی، سر میں شدید بوجھ سا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ حواس گنواتے پچھلی سیٹ سے پر جا گری۔ نیلوفر نے مڑ کر اس کے چہرے سے دوپٹہ اتارا تو وہ دونوں ہی چونک کر رہ گئیں۔ وہ اس قدر مکمل حسن شاید پہلی دفعہ دیکھا تھا انہوں نے۔ باجی یہ تو بڑی سونی ہے۔ نیلوفر کی آنکھیں اس حسن سے چندیا سی گئی تھیں، ہونٹ بے اختیاری میں ہلے تھے، اسی لیے چہرہ ڈھانپ رہی تھی۔ یہ فکر نہ کرو نیلوفر، اچھا خاصا مال ملے گا اس کا تو۔ شمسا نے بدتیزی دکھاتے کہکا لگایا تھا جس میں نیلوفر کا کہکا بھی شامل تھا۔ ہواؤں میں
باتیں کرتی گاڑی تیزی سے گیٹ عبور کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ چلتی گاڑی سے اترتا اندر کی طرف بھاگا۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اسال کسی حد تک چوکسی آنکھوں میں خون کی چنگاریاں سمیٹے وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ جبڑے بھیجتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ شایان اس قدر بلند آواز میں دہاڑا تھا کہ اس کی آواز ان در و دیوار میں گونج کر رہ گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر کمرہ چھان رہا تھا۔ ایک کمرے سے نکل کر وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا جب اچانک اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی کی پھیلی رہ گئیں۔ وہ اور سر گھبراہٹ سے نفی میں جھٹکتے آگے بڑھا تھا۔ پورا کمرہ خون سے لت پت حالت میں پڑا تھا۔ فرش پر ایک سمت شایان شاہ کا وجود ساکت حالت میں پڑا۔ اسال کو گھبراہٹ زدہ سا کر گیا۔ اسال گھٹنوں کے بل جھکا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ جواب نہ ملنے پر اس نے انگلیوں کی مدد سے اس کی نبض ٹٹولی۔ وہ مر چکا تھا۔ وہ علم پڑتے ہی اسال نے بالوں کو مٹھی سے دبوچتے اس کی گردن سے بہتے خون کو دیکھا۔ یقیناً اس زخم کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بہت بے دردی سے اسے مارا گیا تھا۔ گال پر انگلیوں کے نشانات دیکھ کر اسال کو لمحوں میں احساس ہوا کہ نشانات کسی لڑکی کے ہاتھ کے تھے۔ محمل وہ دھڑکتے دل سے زیر لب بڑبڑایا۔ سیاہ آنکھوں میں بے چینی سمیٹے وہ ایک دم سے اٹھا۔ اب بیڈ کی سمت بڑھا۔ سارا بیڈ ٹٹولتے اس کی نظر ایک کالے دھاگے پہ پڑی تھی۔ یہ وہی دھاگا تھا جو وہ درگاہ سے محمل کے لیے لایا تھا۔ اسال ضبط سے اپنی بھیگی سیاہ آنکھیں مینچتے اسے لبوں سے لگا گیا جس سے اسے محمل کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ گہرے سانس بھرتے وہ ایک دم نفرت سے شایان کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آتے گارڈز کو وہ ہاتھ کے اشارے سے رکتا اب اس کے مزید قریب ہوا۔ تو بہت خوش قسمت نکلا شایان جو تیری موت اتنی آسانی سے ہوئی۔ اگر تو میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں تجھے اچھے سے بتاتا کہ ایک غیرت مند مرد کی عزت پر ہاتھ ڈالنا کیسے ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میری بیوی تجھے اچھے سے بتا گئی۔ وہ کس کی بیوی ہے؟ تجھے افسوس ہوا ہوگا ایک عورت کو کمزور سمجھ کر۔ بے غیرت مرد! وہ جبڑے بھینچتے نفرت سے غرائے۔ وہ مر چکا تھا ورنہ وہ اس کی ایسی حالت ہوتے ہوئے بھی اسے جان سے مار ڈالتا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ محمل یقیناً یہاں سے بھاگی تھی۔ اسال گہری سانس بھرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی تلاش جانے کب ختم ہونے والی تھی۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ خدا اس کی بیوی اور بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محمل جو شایان شاہ کے ساتھ کر گئی تھی اس کے بعد اسال آغا شاہ کے چہرے پر سکون سا تیرا تھا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی کسی سے ہارنے والی نہیں۔ یقیناً وہ اپنا دفاع کر لے۔ بس ایک بار مجھے مل جاؤ سائیں کی جان، پھر تمہاری جان کی دشمنوں کا حشر نہ بگاڑا تو میرا نام بھی اسال آغا شاہ نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ آنکھیں موندے شدت بھرے انداز میں اسے یاد کرتے بولا جو اس کا چین سکون اپنے ساتھ لے کر نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا حریم، پلیز میری مدد کرو۔ وہ موبائل فون کان سے لگاتے مزید اونچی آواز میں سوں سوں کرنے لگی۔ اس کے رونے پر حریم نے گہری سانس بھرتے پلیٹ سے سیب کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ کب سے ناراض ہے لالا؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ سر کے پیچھے کشنز برابر کرتے وہ سامنے بیٹھے دراب خان کو اشارے سے مزید سیب کاٹنے کا کہہ کر پلیٹ سے سیب کا ٹکڑا اٹھائے منہ میں ڈال گئی۔ دراب منہ بگاڑتا اس کے لیے سیب کاٹ رہا تھا جو اسے صبح سے لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، میں نے سوری بھی کہا مگر وہ مان ہی نہیں رہے۔ اب کی بار ٹیشو سے اپنی آنکھیں رگڑتے وہ داسی سے بولی، اس وقت کہاں ہے لالا؟ سنجیدگی سے پوچھتی وہ گہری سوچ میں ڈوبی۔ وہ مردان خانے میں ہے، دا جان کے پاس کوئی جرگہ ہونے والا ہے، کل اس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے حویلی میں۔ گلمین خان نے سنی سنائی بات اس کے گوش گزار کر دی۔ مطلب تھوڑی دیر میں کمرے میں آنے والے؟ حریم نے پرسوچ سے انداز میں سوچتے ہوئے کہا اور پھر دراب خان کی طرف دیکھا۔ خان آپ جائیں ذرا باہر۔ وہ فون کان سے ہٹاتے دراب سے بولی، میں کیوں جاؤں؟ میں اس گدھے کی طرح پاگل تھوڑی ہوں، میں تو ناراض نہیں ہوں تم سے۔ وہ لاڈ سے کہتے حریم کے ہاتھ پکڑتے لبوں سے لگا گیا۔ اس کی اداکاری پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ آپ جائیں گے دراب خان ورنہ آج کی رات آپ باہر گزاریں گے؟ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے وہ سنجیدگی سے اسے حکم دینے والے انداز میں بولی، جس پر دراب نے منہ بنایا۔ یہ ظلم ہے بیوی، غلطی تمہارا بھائی کرے اور سزا مجھے ملے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا حریم کے منہ کے آگے رکھی فروٹ کی پلیٹ اٹھائے کمرے سے ہی نکل گیا۔ حریم نے تعصب سے سر جھٹکتے گہری سانس بھری۔ سنو مینے، ایک کام کرو۔ فون سے ابھرتی حریم کی آواز پر گلمین خان پوری طرح سے چوکس ہوئی۔ وہ پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ یہ سب کرنے سے وہ راضی ہو جائے گا پکا؟ وہ ناخن دانتوں تلے کترتے اپنی سنہری آنکھیں پھیلا کر پوچھنے لگی۔ ضرور سکندر خان کے 2 دن کی ناراضگی نے اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا، اب تو وہ اسے ہر حال میں منا لینا چاہتی تھی۔ بس جو میں نے کہا ہے وہ کرنا، پھر دیکھنا لالا خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ آنکھیں مٹکاتے حریم لب دانتوں تلے دبا گئی۔ گلمین خان گہری سانسیں بھرتے سر اس بات میں ہلا گئی، اسے شکریہ کہہ کر کال کاٹتے کمرے سے باہر
نکل گئی۔ وہ باہر نکلی تو دراب خان لاؤنج میں موجود ایک صوفے پر براجمان تھا۔ اس نے شانے سے سر ٹکائے رمینہ خان اپنی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ حریم نے اسے اتنے دنوں کے بعد دیکھا تھا، وہ اسے دراب کے سینے سے لگا دیکھ کر بری طرح سے ٹھٹکی۔ سیاہ آنکھوں میں جلن کے تاثرات تیزی سے ابھرے۔ آپ یہاں پر ہیں خان، اور میں آپ کو کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ دوسرے صوفے پر بیٹھتی مرجان خان نے بڑی غور سے حریم خان کے سرخ چہرے کو دیکھا اور پھر ایک نگاہ رمینہ خان پر ڈالی جو سرخ چہرے سے حریم کو گھور رہی تھی۔ اس کے بعد ان کی نظریں بیٹے کے سپاٹ چہرے پر پڑی۔ دراب میں بہت تھک گئی ہوں، اتنے دن آپ کو بہت مس کیا میں نے، پلیز روم میں چلتے ہیں۔ رمینہ خان اسے سلگتی نظروں سے گھورتی دراب خان کے بازو کو بڑے استحقاق سے اپنے بازو میں لپیٹے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ حریم سرخ چہرے سمیت مٹھیاں بھیجتے اسے گھورتی رہ گئی۔ آپ آ رہے ہیں کمرے میں یا نہیں خان؟ حریم دانت پیستے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ دراب کہیں بھی نہیں جا رہے حریم، اتنے دنوں سے یہ تمہارے ساتھ ہیں، آج یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ جواب دراب خان کے بجائے رمینہ کی جانب سے آیا تھا، جس پر مرجان خان کی آنکھیں مزید پھیلیں۔ ملازمائیں بھی کن اکھیوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھیں کہ آخر کار فیصلہ کس کے حق میں ہونے والا ہے۔ چلے دراب، رمینہ ایک ادا سے کہتی اس کا بازو پکڑتے اٹھ کھڑی ہوئی، جس پر حریم کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ اگر آپ اس ڈائن کے ساتھ گئے تو میں ابھی اور اسی وقت اپنی حویلی چلی جاؤں گی دراب خان۔ حریم جلتی آنکھیں اس منظر پر گاڑے بالکل سرد و سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ وہ چاہ کر بھی دراب کو اس کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اتنے دنوں سے وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ دراب خان نے اسے سر پر بڑے مان سے چڑھا رکھا تھا، اب یہ ناز و نخرے تو اس کے لیے عام سی بات تھی۔ دراب ہونٹ کچلتے بے بسی سے گہری سانس بھرتا رہ گیا۔ رمینہ کو چھوڑنا مشکل تھا، اللہ اللہ کر کے وہ حویلی لوٹی تھی، اور اب شاید اس کے ساتھ رہ کر وہ کوئی ثبوت ڈھونڈ پاتا، مگر مزید مشکل تو وہ اپنی بیوی کی پوزیسونیس سے ہو رہی تھی۔ اسے اتنے سالوں سے ٹرین کرنے کے باوجود بھی وہ بیوی بنتے ہی اپنے رنگ ڈھنگ بدل گئی تھی۔ دراب، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے، تم جانا چاہتی ہو تو شوق سے چلی جاؤ اپنی حویلی۔ وہ اٹھی گردن مزید اٹھائے رمینہ مغرور سے لہجے میں بولی تھی، ایک نگاہ اپنی ساس پر بھی ڈالی جو اسے ہم وقت بے اولادی کا طعنہ کستی تھی۔ حریم ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوس کرتے دراب کو دیکھتی رہ گئی، جس کے سامنے ہی رمینہ کا بیگ اٹھایا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بند ہوا تھا۔ ماڑا تو قسمت ہی خراب ہے، لوگوں کا بیوی عاشق ہوتا ہے شوہر کا، ماڑا تو بیٹا اپنے دونوں بیویوں کا عاشق نکلا۔ برا مت منانا حریم پتر سے، رمینہ سے پکے والا عشق ہے، تم تو واپس چلا جاؤ روٹ کر تاکہ اس کو عقل ٹھکانے آئے۔ مرجان خان اس کے دھواں اڑاتے چہرے کو دیکھ کر اس کا کندھا تھپک کر مشورہ دینے لگی، جبکہ حریم آنسو دوپٹے کے کونے سے پہنچتے پیر پٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اپنا موبائل فون اور ایک عدد بیگ اٹھائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے حویلی کی بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی۔ چھوٹا سائیں تو برا پھنسا ہے، ایک بیوی کو مناتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتا ہے، باورچی خانے میں کام کرتی ایک ملازمہ نے دوسری سے سرگوشی نما آواز میں کہا، جس نے مسکرا کر تائیدی انداز میں گردن ہاں میں ہلا ڈالی۔ کیا آج ادھر سونے کا ارادہ ہے تمہارا خان؟ مردانے کے کاؤچ پر نیم دراز ہوئے زارون سکندر پر نظریں گاڑے اسفندیار خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ کل رات بھی حویلی نہیں ٹھہرا تھا، جس کا علم انہیں آج صبح اس کی واپسی پر ہوا تھا۔ فکر مت کرے بابا، چلا جاؤں گا کمرے میں، زارون آنکھوں پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے بولا۔ اسفندیار خان گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ گل کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تو اپنے کمرے میں رہ کر بات کو سلجھاؤ، یوں اپنا اور اس کا تماشا مت بناؤ، ویسے تو تم اس کے آگے پیچھے مجنوں بنے گھومتے ہو، اب آخر کیا ہو گیا جو کمرے میں جانے سے کترا رہے ہو؟ زارون ان کے سوالوں پر سخت تلملایا، ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جو اسی کو گھور رہے تھے۔ مجنوں تو میں اب بھی ہوں، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس بات پر، بس آپ کی طرح میں اپنی والی کو سر نہیں چڑھانا چاہتا، اس لیے تھوڑا اسکرو ٹائٹ کر رہا ہوں۔ اس کے ماتھے پر بکھرتے سیاہ بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہتا، دہانی آنکھ کمینگی سے دبا گیا، جس پر اسفندیار خان نے تعصب سے سر نفی میں جھٹکا۔ شاباش، مجھے یہی امید تھی تم سے۔ اسفندیار خان اس سے گھور کر رہ گئے، کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا بیٹا ان کی سوچ سے بھی زیادہ آگے کا تھا۔ جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی تھی وہاں سے اس کی سوچ شروع ہوتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کب کیا کر جائے۔ آنکھوں سے اوجھل ہونے تک زارون نے ان کی پشت کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، پھر ایک نظر اپنے مضبوط کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی جو رات کے 11 بجے بجا رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے پھر سے لیٹا، نیند تو آنے سے رہی، وہ مشکل سے مزید آدھا گھنٹہ وہیں گزارتے ہوئے ایک دم سے اٹھا۔ ڈارک بلو کلر کی شلوار قمیض جس پر بلو ہی خوبصورت شال دونوں کندھوں پر اڑے، وہ اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ بھاری قدم اٹھاتے زنان خانے کی سمت بڑھا۔ نوب گھماتے وہ بھاری قدموں کی دھمک کے ساتھ اندر داخل ہوا، جب اچانک گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو نے اسے اپنے حصار میں جکڑا۔ زارون کا موڈ پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار ہوا، وہ جانتا تھا گل مینہ خانم سے راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب لگائے گی اور یہی چاہتا تھا وہ اسے منائے بہت پیار اور لاڈ سے، مگر وہ اتنے پیار سے منائے گی زارون کو اندازہ نہیں تھا۔ انابی ہونٹ بے ساختہ ہی مسکرائے تھے، گہری سانس کے ذریعے سے خوشبو کو انہیل کرتے اس نے ہاتھ بڑھاتے دروازہ لاک کیا، جیب میں سے موبائل فون نکالتے اس نے ٹارچ آن کرنا چاہی، جب اچانک کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ وہ چونکا،
نظریں گھما کر اطراف سے دیکھا تو ایک طرف سنہری لائٹس لگی ہوئی تھی جو اچانک روشن ہونے پر کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی بکھر گئی تھی۔ اوہو، سم تھنگ اسپیشل، وہ دور سے ہی ٹیبل پر جلتے دیوں کو دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا۔ چہرے پر اب تک سختی چھائی ہوئی تھی۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے بھاری قدم اٹھاتے ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں دائیں بائیں ہارٹ شیپ میں دیے سجائے گئے تھے، جن کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کیک کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر چھوٹے لفظوں میں سوری لکھا ہوا تھا۔ زارون کی نظروں میں خمار کسی سرخی پڑی تھی، ہونٹ مسکراہٹ کی صورت میں پھیلے۔ نظریں اب ٹیبل کے آخری کونے میں گلاب کے پھولوں سے لکھی سوری خان پر گئی اور اسی پر زارون خان کی بس ہوئی تھی۔ نظریں بے تابی سے اس مہجبین کو ڈھونڈنے لگی جو لمحوں میں اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر گئی تھی۔ مینے، باہر آؤ، ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب اس کی ذرا سی دوری بھی اسے زہر لگی تھی۔ گلمین خان جو بیڈ کے پیچھے چھپی اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، وہ شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے دھیمے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آن رکی۔ زارون نے ہاتھ بڑھاتے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ خان، بے اختیار اس کے لبوں سے سرگوشی سی نکلی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈارلنگ، تم میری نظروں سے چھپ سکتی ہو؟ میں تو روم میں داخل ہوتے ہی تمہیں دیکھ چکا تھا، سوچا کیوں نہ اسے چھپنے کی کوشش کو کامیاب ہونے دیا جائے، مگر اب لگتا ہے میں نے غلط کر دیا۔ وہ بھرپور نگاہ اس کے سراپے پر ڈالتے اسے کان میں لٹکتے آویزے کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ مینا کی رنگت پھیکی پڑی۔ کیوں؟ کمر سے اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں شدت پر وہ دونوں ہاتھ اس کے چوڑے شانوں پر جمائے قریب سے اس کے مغرور نقوش کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہیلز کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل قریب سے دکھائی دے رہا تھا، وہ اس لیے کہ اگر میں اس وقت تمہیں پاس بلا لیتا تو اتنا وقت مجھ سے دور نہ رہتی۔ اب کی بار اس کی سنہری کھلے بالوں میں چہرہ چھپاتے وہ مخمور سے لہجے میں بولا تو گلمین خان گلابی پڑتی خود میں سمٹی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا خان۔ وہ اس کی پشت کو سینے سے لگائے تھوڑی اس کی نازک کندھے پر رکھتے اس کے بات پر مسکرایا۔ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے پیٹ پر باندھے وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ اب تم اتنا تیار ہو کر ساڑی پہن کر ایسے حشر سامانیاں برپا کرو گی تو کون کمبخت تم سے ناراض ہوگا؟ ریڈ کلر کی خوبصورت ساڑی میں وہ ریڈ ہی لپسٹک ہونٹوں پر لگائے، کھلے بال اور سنہری آنکھوں میں کاجل لگائے اتنی سی تیاری میں بے حد حسین دکھ رہی تھی۔ ساڑی کہاں سے آئی؟ زارون کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے گمبھیر لہجے میں مستفر ہوا۔ گلمین خان کا نازک وجود اسے ساڑی میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مینے کے پاس یہ موجود نہیں، جبھی اس سے پوچھا۔ وہ حریم کی ہے، اس سے لی۔ وہ زارون سکندر خان کے کلون کی تیز مہک سے بمشکل سے گہری سانسیں بھرتا معصومیت سے بولی، جس پر زارون نے اسے گھورتے اس کا رخ پلٹتے اسے ایک دم سے سینے سے بھینچا، جس پر گلمین خان کا چہرہ مزید سرخ پڑ گیا تھا۔ لوکنگ گارجیس ڈارلنگ، اب سے تم ہر ایونٹ پر مجھے روم میں ساڑی ہی پہن کر دکھایا کرو گی، اور یہ میری خواہش ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیے اسے نرمی سے خود میں بھیج گیا، جبکہ گلمین خان تو اس کی ذرا راضی ہونے پر ہی خوشی سے مسکراتی اس کے سینے سے لگی آنکھیں موندے اس کی بے باکیاں محسوس کر رہی تھی۔ کھڑکی سے ٹکرا کر کمرے میں آتی چاند کی روشنی نے کمرے میں کسی حد تک اجالا کیا تھا۔ چاند اس خوبصورت منظر پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا۔ ہیلو، میرا نام زرغان خان ہے۔ کون زرغان خان؟ مسافے کے لیے اس کے بڑھتے ہاتھ کو سختی سے گھورتے سامنے کھڑے شخص نے سپاٹ چہرے سمیت پوچھا۔ زرغان نے ماتھے پر بل سمیٹے، آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ لب سنجیدگی سے بھیج گیا۔ مجھے نمینا میرا مطلب ہے، حورب نے بھیجا ہے، میں آج سے ان کے ساتھ کام سنبھالوں گا۔ زرغان خان نے سنجیدگی سے ایک نگاہ پورے کمرے میں دوڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پھر آ جاؤ، میں تمہیں سیل دکھا دیتا ہوں۔ میڈم سے بات ہوئی تھی میری، تمہارا ذکر تو نہیں کیا انہوں نے؟ ہاں، شاید اسے یاد نہ رہا ہو، میں آفتاب خان کا بڑا بھائی ہوں۔ زرغان خان کو آج پہلی بار اس تعارف کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ او اچھا، تو ایسے بتاؤ نا تم، ویسے بڑا افسوس ہوا اس کے قتل کا سن کر۔ مستنصر نے اس کے شانے کو تھپکتے افسوس دہ لب لہجے میں بولا، جس پر زرغان خان نے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات سمیٹے۔ بس کیا کیا جا سکتا ہے، میرا بھائی تو نہیں رہا، مگر میں نے خود سے وعدہ کیا ہے ان کمینوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے یہ تباہی مچا دی، میرا مطلب ہماری زندگیوں میں۔ زرغان نے سنجیدگی سے کہتے بات سنبھالی، جس پر مستنصر نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دونوں بات چیت کرتے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ مختلف جیل نما سیلز کے قریب سے گزرتے زرغان خان وہاں موجود معصوم بچیوں کی آہو پکار پر اپنی لہو ہو رہی آنکھوں میں اترتی نمی کو بمشکل سے روک گیا۔ سانسیں جیسے اس گھٹن زدہ ماحول میں بند پڑنے لگی تھیں۔ آج 2 لڑکیاں مر گئیں، بڑا نقصان ہوا ہے، اس لیے لائٹوں کا بندوبست کروایا ہے میڈم نے۔ ویسے بھی یہ شہر سے باہر روپوش علاقہ ہے، کھنڈر نما اس عمارت میں سالوں سے کوئی آتا جاتا
نہیں، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو کون زمین کے نیچے موجود اس تہہ خانے کو ڈھونڈے گا؟ مستنصر قہقہ لگاتے ہوئے ہنسا، جس پر زرگان نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ساتھ دیا۔ یہ کسی لڑکی کی آواز نہیں۔ ایک سیل کے قریب سے گزرتے زرگان خان بدر عالم شاہ کی دبی دبی چیخوں کو سنتے بے ساختہ ہی تھما۔ مستنصر کے چہرے کی رنگت لمحوں میں سختی اختیار کر گئی۔ وہ جس دھندے میں ملوث تھا وہاں لوگ اپنے خون تک کا اعتبار نہیں کرتے تھے، یہ تو پھر زرگان خان تھا۔ ہاں، اس کی بیوی ہمارے صاحب کو بھاگ گئی ہے، سالہ طلاق دینے کو راضی نہیں۔ خیر کب تک انکار کرے گا، مان ہی جائے گا۔ زرگان خان نے سنجیدگی سے سر اٹھایا، مستنصر کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر مصنوعی ہنسا۔ صاحب؟ کون صاحب؟ پشت پر سے ابھرتی زرگان خان کی آواز پر مستنصر کے قدم تھمے۔ وہ سر چہرے سمیت مڑا۔ وہ جو بھی ہیں تمہیں جاننے کے لیے ضروری نہیں، آؤ چکر مکمل کریں، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھا تھا، جبکہ صاحب کے لفظ پر زرگان خان کا دماغ الجھا تھا۔ صاف ظاہر تھا اس کا باس کسی لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا، اسے کسی بھی طرح اس لڑکی سے ملنا تھا، مگر کیسے؟ باقی کل دیکھ لیں گے، ابھی ہمیں واپس چلنا ہوگا، مستنصر عجلت بھرے انداز میں بولا۔ وہ واپس مڑے تو بدر عالم شاہ کی کوٹری سے 2 سے 3 آدمی ہانپتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ کیا ہوا مانا؟ مستنصر نے اس سے پوچھا، جبکہ زرگان کی نظریں بے ہوش پڑے بدر عالم شاہ پر تھیں۔ ٹھیٹ ہے، بہت لگتا ہے باس کو ہی خود اس سے ملنا پڑے گا، ان میں سے ایک نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو فی الحال کے لیے تو یہاں سے نکلو سب، مستنصر سنجیدگی سے کہتا ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ نعمت پلیز سر سیدھا رکھو یار، وہ کوئی 10ویں مرتبہ اس کی منت کر رہا تھا، جو اس کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی منہ پھلائے سر ٹیڑھا کر رہی تھی۔ زرار اس کے بالوں کو برش سے سلجھاتے اب پونی بنانے کی کوشش میں مگن تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس کے بال کمر سے تھوڑا نیچے تک آنے لگے تھے، مگر کل سے سلجھنے نہ ہونے کی وجہ سے اب زرار نے جیسے ہی اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا وہ کافی جارحانہ انداز میں اس سے جھگڑی تھی۔ جس ہمت سے زرار نے اس کے بال سلجھائے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور بازو پر ابھی تک سرخی اور نعمت کے کاٹنے کے نشانات موجود تھے۔ نور آئینہ بیڈ پر لیٹی اپنے پاؤں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتی خود سے ہی کھیل رہی تھی۔ زرار نے کنگھا منہ میں دانتوں تلے دبایا اور پونی کو کھولتے اس کی سیاہ بالوں کو بڑی مشکل سے باندھا۔ اف شکر ہے تیرا یا رب، کنگھا ٹیبل پر رکھتے وہ سر اٹھائے دونوں ہاتھ بلند کرتا خدا کا شکر گزار ہوا جس نے کسی جنگ سے بھی بڑا مار کا سر گزر کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ یہ ڈریس کیسا ہے خانم؟ نعمت سنجیدگی سے اسے گھور کر نظریں پھیر گئی۔ زرار نے ایک نظروں سے پھر ہاتھ پر موجود شرٹ کو دیکھا جو لیڈیز شرٹ میں تھی، مگر وہ بٹنوں والی شرٹ تھی۔ چہرے پر آئے زخموں کی وجہ سے زرار نے اس کے لیے گلے والی کپڑوں کے بجائے ایسے کپڑوں کا انتخاب کیا تھا۔ مسز پاشا، زرار نے دور سے ہانک لگائی جو کرسی پر کمرے کی وسط میں بیٹھی تھی۔ نعمت نے ایک پل کو نظر اٹھا کر اسے گھورا اور پھر سے چہرہ موڑ گئی۔ میرا کوئی نام بھی ہے پاشا خان، یہ مسز پاشا، ڈارلنگ، خانم وغیرہ کہنا بند کر دیں۔ وہ منہ بگاڑتے اسے گھور کر بولی۔ در حقیقت اسے یوں محبت سے بلانے پر نعمت کا دل زور سے دھڑک پڑتا تھا۔ وہ اس کی ایک پکار پر سرخ گلاب پڑ جاتی تھی، جبھی اسے یاد دلانا ضروری سمجھا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ اچھا تمہیں نام سے بلاؤں دوں گا تو ڈارلنگ، مسز پاشا، خانم کہنے کے لیے کیا ایک اور شادی کر لوں؟ وہ دبے قدموں سمیت اس کی سمت بڑھتے سنجیدگی سے مستفر ہوا، جس پر نعمت نے آنکھوں سے شرارے سے امڑے۔ ہرگز بھی نہیں، ایسا سوچنے کی کوشش بھی مت کریے گا ورنہ میرا لالا آپ کو کیما بنا دے گا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے گھور کر بولی تھی، جس پر زرار نے ٹھنڈی آ بھری۔ کاش جانم تم کہتی کہ میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، اب سالے سے رومانس کرتا اچھا تھوڑی لگوں گا میں۔ وہ آنکھوں میں مسکراہٹ سمیٹے لب دبائے بولا، جس پر نعمت نے آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ جائیں میرے کپڑے پریس کر کے لائیں، آپ بولتے ہوئے نہیں بلکہ کام کرتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ناک سکیڑ کر خود سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے اس خوبرو شخص کو دیکھتے نعمت نظریں چراتے بولی، جس پر زرار بھاگ کر اس تک آیا۔ کرسی کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے وہ اس پر جھکا تھا۔ نعمت اسے حیرت سے گھورتی رہ گئی۔ ہم نے طے کیا تھا ڈارلنگ، ایک کام کے بدلے ایک کس ملے گی۔ میں کل سے اتنے کام کر چکا ہوں، اس حساب سے میری بہت سی کسز پینڈنگ ہیں، پہلے یہ کام پورا کر لیں۔ وہ آنکھوں میں خمار کی سرخی سمیٹے گھمبیر لہجے میں بولا۔ نعمت شاہ ایک دم سے اس کے قریب ہونے پر پیچھے کرسی کی پشت سے جا لگی۔ ہمارے بیچ یہ سب کب طے ہوا تھا؟ وہ اس کے جھوٹ پر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی بے یقینی اور حیرت سے پوچھنے لگی۔ لو بھلا، میاں بیوی میں کچھ طے کرنے میں وقت تھوڑی نہ لگتا ہے، ابھی تو طے ہوا نا یہ سب۔ چلو اب تم معصوم لڑکیوں کی طرح شرماؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ شرٹ کو وہ بیڈ کی طرف اچھال چکا تھا، اپنی گردن پر زرار پاشا خان کی کھردری انگلیوں کے لمس پر نعمت جی جان سے لڑتی گلابی رنگ لمحوں میں تاریک پڑا۔ میرے پاس مت آئیں آپ، میں آپ کو گنجا کر دوں گی پاشا خان۔ نعمت معصومیت سے اسے گھورتے لرزتے ہوئی آواز میں غصے سے بولی تھی، مگر اس کا کپکپاتا ہوا لہجہ زرار پاشا خان کو اس کے ارادوں سے ہرگز روک نہیں سکتا تھا۔ تمہارا ہی ہوں میری جان، شوق سے گنجا کرو، پھر لڑکیاں تمہیں ہی کہیں گی تمہارا شوہر تو گنجا ہے۔ زرار اس کی بات کو اسی پر الٹاتے نرمی سے اس کی کمر
پر گرفت بناتے اسے باہوں میں بھر گیا تھا۔ نعمت سٹ پڑائی، سرخ چہرے سمیت وہ اسے گھورنے کی کوشش میں بری طرح سے فیل ہوئی، جس پر زرار پاشا خان کا کہکا بلند ہوا تھا، او مائی انوسنٹ لیڈی، تم سے زیادہ تو میری نوری ہوشیار ہے، ایسی سچویشن میں بلش کرنے کے بجائے میرے سینے سے لگ جاؤ۔ زرار فراخ دلی سے کہتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا، جس پر نور آئینہ ان دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خوشی سے چہکی تھی۔ مجھے اتار دے پاشا، نوری دیکھ رہی ہے۔ نعمت نور کو خود کو دیدے پھاڑ کر دیکھتے محسوس کرتے شرم و خفت سے منمنائی تھی، جس پر زرار کے ساتھ ساتھ نور کا بھی دبا دبا کہکا نکلا، جسے اسے بھی ماں کی بات سمجھ آئی ہو۔ نوری میری شہزادی کچھ نہیں سوچے گی، وہ جانتی ہے ڈیڈ اس کی ماما کو منا رہے، اس لیے وہ آج کل ہمیں فل ٹائم دے رہی ہے۔ زرار نے اسے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھ کر اسے ٹیک لگاتے آہستگی سے بٹھایا۔ جس نے نور اور زرار کو ایک دم سے دیکھا تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو گھورتے ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ ناؤ اٹس بابا اینڈ سینوریٹا ٹائم۔ زرار پاشا کی دل فریب آواز پر جہاں نور کی کلکلاریاں بلند ہوئی، وہیں نعمت کی آنکھیں حد درجہ پھیلی۔ وہ اسے کرسی سے اٹھا کر بیڈ پر صرف اس لیے لایا تھا کہ اسے کسز چاہیے تھی، اور اب وہ دوغلا انسان بیٹی کو دیکھتے ہی بدل گیا تھا۔ نعمت نے جھنجھلاہٹ اور بے بسی سے اسے گھورتی رہ گئی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے زرار پاشا سے کیا چاہیے تھا۔ مان، عزت، پیار تو وہ دے رہا تھا، تحفظ بھی وہ پہلے سے زیادہ دے رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے معاملے میں حساس ہوتی جا رہی تھی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بابا کی پری کون؟ گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے نور کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا، جس پر نور آئینہ نے کھلکھلا کر اپنا داہنا پاؤں زرار کی طرف بڑھایا، جس پر وہ لبوں سے لگاتے مسکرایا تھا۔ بابا کی اینجل کون؟ اب کی بار اس نے پھر سے پوچھنے پر نور آئینہ نے کھلکھلاتے ہوئے اپنا بایاں پاؤں اس کی طرف بڑھایا، جسے زرار نے ہونٹوں سے چوما تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا تھا۔ وہ بار بار اپنے پاؤں اس کی طرف بڑھا رہی تھی، جنہیں وہ بغیر کسی کراہیت کے یوں چوم رہا تھا جیسے وہ نعمت کی نہیں، اس کی بیٹی، اس کا خون ہو۔ نعمت یک ٹک اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ہر بار کی طرح یہ منظر اسے دنیا کے ہر منظر سے زیادہ دل فریب لگا تھا، جس کے سامنے ساری دنیا ہی پھیکی پڑ جاتی تھی۔ نور آئینہ کو سینے سے لٹائے وہ اس کی پشت تھپکتا خود بیڈ پر لیٹا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں باپ بیٹی گہری نیند میں اترتے چلے گئے، جنہیں مسکراتی نظروں سے دیکھتے نعمت مسکرا کر اپنا سر زرار کی گود میں رکھتے آنکھیں سکون سے موند گئی۔ نوری، جاؤ روپ کو بلا لاؤ، اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ شال درست کرتے نفیسہ شاہ عدلت بھرے انداز میں بولی، جس پر سمینہ شاہ چونکی۔ منہ کی طرف جاتا نوالے والا ہاتھ ایک دم سے تھما، آنکھوں میں حیرت سمیٹے انہوں نے نفیسہ شاہ کو دیکھا۔ ایک دم سے روپ شاہ کا حیران چہرہ ان کے سامنے لہرایا۔ وہ کافی مضطرب سی تھیں، وہ شاید بیمار بھی، مگر سمینہ شاہ نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ان کے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ ان کے بیٹے کی جان چھوڑ کر واپس آ گئی ہے۔ وہ اطمینان سے کھانا کھاتے سر جھٹک گئی جب اچانک روپ شاہ اپنے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ سمینہ شاہ نے سر تپیر اس کا بغور جائزہ لیا۔ ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے، سرخ و سفید رنگت میں زردیاں گھلی ہوئی تھی، آنکھوں کی متنم بھیگی حالت اس پر مزہدات سرخ پڑتی چھوٹی سی ناک دیکھ کر سمینہ شاہ نے گہری سانس بھرتے سر جھٹک دیا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، ان کے بیٹے کے ساتھ دستی بھی تھی۔ اگر وہ اس کی طلاق یافتہ ہونے کی بات اور اس کی عمر کو بھلا بھی دیتی تو یہ بات ہی بہت بڑی تھی کہ وہ بانجھ تھی۔ ذہن میں آتی سوچوں نے ان کے دل میں زہر سا بھر دیا تھا۔ وہ زہر خند نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اماں صاحب، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، روپ نے وہ مشکل سے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت دیکھ کر نفیسہ شاہ تشویش زدہ سی اس کی سمت بڑھی، ماتھے کو ہاتھ کی پشت سے چھوا جو برف کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ خدا کا خوف کھاؤ روپ، حالت دیکھو اپنی، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بدر عالم شاہ اور ایسال دونوں ہی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نفیسہ شاہ اس کا گال تھپکتے محبت بھرے لہجے میں بولی، مگر وہ جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ روپ، چلو بیٹا، نفیسہ شاہ نے اس کے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں بھاری پڑ رہی تھیں۔ نہیں اماں، مجھے سے نہیں چلا جائے گا، وہ مشکل سے سن پڑتے ذہن کے ساتھ بولی تھی۔ پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا، جسے دیکھتے نفیسہ شاہ متفکر ہوئی۔ نوری، جاؤ ملازم کو کہو ڈاکٹر کو بلا لائے، وہ سنجیدگی سے کہتی روپ کو گھیرے میں لیتے اسے اپنے سینے سے لپٹائے۔ اب اس کے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی، جبکہ سمینہ شاہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ روپ کی بے ہوشی پڑنے کو وہ اس کی اور بدر عالم کی لڑائی سے تشبیہ دیتے گہرا مسکرائیں۔ بیگم، آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، حفیظ شاہ بلند آواز میں کہتے اب تیز قدم اٹھاتے کمرے میں داخل ہوئے۔ مسکراتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ انہوں نے پورے کمرے پر دوڑائی تھی، جو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ارے واہ، کس نے سجایا ہے اتنا خوبصورت کمرہ؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بنتے دیواروں پر نصب خوبصورت بچوں کی تصاویر اور بیڈ پر پڑے ڈھیر سارے کھلونوں کو دیکھ کر مستفر ہوئے۔ کنول بیگم نے غصے اور خفگی سے رخ موڑتے انہیں گھورا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون
کر گیا یہ سب کچھ؟ ظاہر سی بات ہے جب میں ہوں تو یہاں پر تو میں نے ہی سجایا ہے نا سارا کمرہ۔ وہ سر جھٹکتے خفگی بھرے انداز میں بولی، ساتھ ساتھ وہ بیڈ پر ٹیڈی بیئرز کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے میری خوبصورت بیوی خفا ہو رہی ہے، مانتا ہوں کہ آپ کو اپنی ناتی کے آنے کی بہت انتظار اور خوشی بھی ہے، مگر ابھی سے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے بیگم؟ حفیظ قریشی کھلونا ایک طرف کرتے ان کے قریب بیڈ پر جگہ بناتے بیٹھتے ہوئے بولے، ابھی سے نہیں تو کب کروں گی میں؟ ابھی تو مجھے پلے ایریا بھی بنانا ہے، اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، اور میں چاہتی ہوں ہماری محمل کا بچے ہر جگہ کھیلنے کودیں، پورا گھر اس کی کلکلاریوں سے گونج پڑے۔ حفیظ قریشی اس کی خوشی سے گلنار ہو رہے چہرے کو دیکھ کر مدھم سا مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گئے۔ محمل سے بات کی آپ نے؟ وہ کھلونوں کو چھوتے تفکر بھرے انداز میں پوچھنے لگے۔ نہیں، آپ جانتے تو ہیں کتنا اداس ہو گئی تھی جب ہم آئے تھے، اگر بار بار کال کرتے رہیں گے تو اس کا دل بھی نہیں لگے گا۔ کنول بیگم نے گہری سانس بھرتے اداس لہجے میں کہا۔ دل تو ان کا بھی بہت چاہ رہا تھا مگر وہ مجبور تھی، جبھی اس سے بھی ابھی تک فون پر بھی بات چیت نہیں کی تھی۔ باقی کا سارا کام کر دیا تھا کیا آپ نے؟ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ زمین جائیداد کے علاوہ گھر، فیکٹری اور ایک عدد گاڑی بھی تھی جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ آج کا سارا دن حفیظ قریشی کا ان چیزوں کو جانچ پڑتال پر گزر گیا تھا۔ وہ ایک بار پہلے اپنوں سے دھوکہ کھا چکے تھے مگر اس بار وہ کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ ان کے بھائیوں اور بہنوں نے بارہا ان سے معافی مانگی تھی کیونکہ اب سب کچھ ہاتھوں سے نکلتا جو محسوس ہو رہا تھا، مگر حفیظ قریشی نے ان سب سے تعلق ختم کر کے آئندہ ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں بیگم، بہت تھکا دینے والا دن تھا آج کا، سب کچھ اچھے سے ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ کل خان حویلی چلیں گے، ان سب کو بھی تو یہ خوشخبری سنانا ہے، خاص طور پر داد جان کو۔ وہ مدھم سا مسکرا کر بولے تو کنول بیگم نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، چلے آئیں کھانا تیار ہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آگے۔ کنول بیگم ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کے ساتھ ہی اٹھ کر کمرے سے نکلی تھیں۔ ان در و دیوار میں برسوں کے بعد حفیظ قریشی کی آواز ان کی کھلکھلاہٹ گونجی تھی۔ چہرہ دکھاؤ، گیٹ بند ہو چکا تھا۔ ایک طرف کھڑی شمسہ اور نیلوفر کو دیکھتے ہوئے مستنصر نے سپاٹ لہجے میں کہا، جس پر ان دونوں نے ہی محمل کے چہرے پر موجود کپڑا ہٹایا، جسے دیکھتے ہی مستنصر کی آنکھیں حد سے زیادہ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہاں سے اٹھا لائی ہو اتنا حسن؟ وہ کمینگی سی مسکرایا، جس پر شمسہ کھلکھلائی، بس بہت محنت لگی ہے، صاحب کو ضرور دکھانا، اور اس بار ہمیں زیادہ رقم چاہیے، آخرکار اتنا خوبصورت مال جو لایا ہے۔ ارے فکر ہی مت کرو، ایسے دیکھتے ہی صاحب تمہیں پیسوں میں تول دیں گے، مستنصر نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر ان دونوں کی بانچیں کھلی تھی۔ ابھی کے لیے تو لے چلو اسے۔ وہ اشارے سے ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا خود سیلز کی طرف بڑھا۔ ہر سیل کئی لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، محمل کی غیر معمولی حسن ان لڑکیوں کے بیچ رہنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ایک سیل کی طرف بڑھا جہاں پر کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ اس نے ایک نگاہ زخموں سے چور اوندے منہ پڑے بدر عالم شاہ پر ڈالی۔ اندر ڈالو اس لڑکی کو، مگر خیال رہے اسے کوئی خروش نہ آنے پائے۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ ان دونوں کو وارن کرتے سیل کھول گیا۔ شمسہ اور نیلوفر اسے گھسیٹ کر سیل میں لے گئی۔ ایک کونے میں آہستگی سے اسے بٹھاتے وہ خود باہر نکلی، جس پر مستنصر سیل کو لاک کرتے ان دونوں کو ساتھ وہاں سے باہر نکلا۔ کمفرٹر ان دونوں پر برابر کرتے وہ ایک دم سے جھکا، باری باری ان دونوں کے سر پر بوسہ دیتے وہ گہری سانس بھرتے ان دونوں کو دیکھے گیا۔ جس کسی نے بھی میری زندگی کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کی زندگی آج ان پر تنگ نہ کر دی تو میرا نام بھی زرار پاشا خان نہیں، سرد لہجے میں کہتے وہ لائٹس آف کرتے کمرے سے باہر نکلا۔ دروازہ باہر سے بند کرتے وہ گہری سانس بھرتے سیڑھیاں پھلانگتے نیچے کی طرف بڑھا۔ سر وہ بیک یارڈ میں ہے۔ شہد رنگ آنکھوں میں سرخی اور سنجیدگی سمیٹے وہ ایک کاٹدار نظر ڈالتے آگے بڑھا تھا۔ بیک یارڈ میں داخل ہوتے وہ ایک سمت بنے روم کی جانب بڑا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سرخ روشنیاں جل رہی تھی۔ ایک طرف کرسیوں پر بندہ آدمی دروازہ کھلنے پر ایک دم سے چونکا۔ وحشت بھری نگاہوں سے انہوں نے اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھا، جسے دیکھتے ہوئے وہ فوراً سے پہچان گئے تھے۔ زرار ایک سرد نگاہ ان سبھی پر ڈالتے کرسی پر بیٹھا۔ تم سب کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ تم کس کی بیوی اور بیٹی پر حملہ کر رہے ہو؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز پر ان سبھی کے پسینے چھوٹے تھے۔ وحشت سے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر رہ گئی تھی۔ اچھا چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم سب بتا دو کہ کس نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا، باقی سب کو میں کم سزا دوں گا۔ چلو شاباش، جلدی سے بتاؤ کون تھا وہ بےغیرت شخص؟ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ جمائے وہ سنجیدگی سے مستفر ہوا تھا۔ سر یہ اس نے مارا تھا۔ ان میں سے ایک نے گھبراتے ہوئے جلدی سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے اڑ چکی تھی۔ زرار اس کے سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے بھاری قدم اٹھاتے آگے بڑھا تھا۔ وہ آدمی اس کے بڑھتے قدموں سے خائف ہوتے تھر تھر کانپ کر رہ گیا۔ وہ اس تک پہنچتا اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے زرار نے پے در پے کئی تھپڑ اس کے منہ پر جڑے۔ کمرہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے زرار اس کے اوندھے منہ زمین پر گرا گیا۔
جس کی حالت دیکھ کر باقی سبھی کانپ کر رہ گئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ زرار گھٹنوں کے بل جھک کر اس پر دھڑاتا اسے صفاق نگاہوں سے دیکھتے وہ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کی انگلیاں بے دردی سے پیچھے کی طرف موڑ دی، جس پر اس شخص کی چیخیں اور بلبلاہٹیں پاگل کر دینے والی حد تک بلند ہوئی تھی۔ زرار پاشا خان ان سب کے باوجود بھی رکا نہیں تھا۔ وہ اسے خوف اگلتی نگاہوں سے گھورتا، اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے اس کا سر فرش پر مارتا چلا گیا۔ فرش اس کے خون سے رنگتا جا رہا تھا۔ اس آدمی کی درد میں ڈوبی آہیں اب رفتہ رفتہ بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی سانسیں بالکل مدھم پڑتی جا رہی تھیں، مگر زرار پاشا خان کو آج اس پر ذرا سا رحم نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نعمت کا خون سے تر چہرہ لہرایا، وہ جبڑے بھینچے اور بھی قوت سے اس کا سر فرش پر مار گیا۔ خون کی چھینٹیں زرار پاشا خان کے چہرے پر گر رہی تھیں، مگر وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند رکا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس آدمی کی سانسیں تھم گئی۔ سر بری طرح سے لہو میں نہا چکا تھا، پورے وجود میں خون رینگ رہا تھا، مگر زرار کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس شخص کی حالت دیکھ کر باقی کی سبھی دہشت سے اپنی سانسیں روک گئے۔ زرار ایک آخری بار اس کے سر پر فرش پر پوری قوت سے مارتے ہوئے اٹھا تھا۔ گارڈز نے بھاگ کر تولیہ سے اسے تھمایا، جس کے چہرے پر لگے خون کو صاف کرتے باقی سبھی پر ایک نگاہ ڈالے۔ کس لیے آئے تھے تم سب لوگ میرے گھر پر؟ اب کی بار اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اس کی خون آلود نظروں سے گھبراتے وہ سبھی ایک ساتھ بولے، آپ کی بیٹی کو لینے۔ زرار ان کے جواب پر حد درجہ چونکا، پورے وجود کو نیلی رگیں بے تحاشا ابھر کر واضح ہونے لگی۔ ماتھے پر ابھرتی رگوں کو دیکھ کر وہ سبھی خوف سے پیلے پڑے تھے۔ میری بیٹی کو لینے؟ اب کی بار اس نے اپنے سینے پر انگلی جمائے زور دے کر پوچھا تو ان سبھی نے گردن ازبات میں ہلائی، جس پر زرار پاشا خان کا خون کھولا۔ وہ بیلٹ نکالتے ایک دم سے آگے بڑھا اور آن کی آن میں ان سبھی کو بھون کر رکھ ڈالا تھا۔ میری نور کو اغوا کرو گے تم لوگ؟ میری پرنسس کو ہرٹ کرو گے تم لوگ؟ ان آدمیوں کی چیخوں میں زرار پاشا خان کی غراہٹ بھری آواز مدغم ہو کر مزید دہشت ناک تاثرات دے رہی تھی۔ وہ کسی بپھرے ہوئے زخمی شیر کی طرح ان پر بل پڑا تھا۔ ان آدمیوں کی چیخوں میں زرار پاشا خان کی غراہٹ بھری آواز مدغم ہو کر مزید دہشت ناک تاثرات دے رہی تھی۔ وہ کسی بپھرے ہوئے زخمی شیر کی طرح ان پر بل پڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان سبھی کو لہو لہان کرتے وہ ہانپتے ہوئے ٹوٹا ہوا بیلٹ جو جھٹکے سے پھینک گیا۔ ہنٹر لاؤ فراز! اس کی غراہٹ پر گارڈز وحشت زدہ سا بھاگا کمرے سے نکلا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ہنٹر تھا، جسے دیکھتے ہی وہ سبھی منتوں پر اتر آئے تھے، مگر زرار پاشا خان کو ان پر رتی برابر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے ان کو بھون کر رکھ گیا تھا۔ ان کی چیخوں سے گھبرا کر فراز دوڑتے ہوئے کمرے سے ہی نکل گیا۔ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر جمائے وہ دروازے کے ساتھ پشت لگائے بیٹھتا چلا گیا۔ اس سے زیادہ دردناک منظر اس نے شاید ہی کبھی دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاسپٹل سے نکلتے اس نے موبائل فون پر جگمگاتی کال دیکھ کر موبائل فون کان سے لگایا۔ سلام، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے ہی ایک گاڑی ہائی وے والے راستے سے گزری ہے، مگر اس میں 2 عورتیں سوار تھیں۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اسے باکر کی آواز سنائی دی۔ اس ہاسپٹل میں آغا جان سے ملنے آیا تھا، جن کی طبیعت سدھر نہیں رہی تھی۔ سال ان سے مل کر اسے تسلی دے چکا تھا کہ محمل مل چکی ہے، اس کا بچہ اور محمل دونوں ہی صحیح سلامت ہے، جس کے بعد اب اسے مزید امید تھی کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ میری ڈھابے والے انکل سے بات ہوئی ہے، باکر محمل اسی گاڑی میں ان عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گاڑی کا نمبر دیکھو اور جلدی سے لوکیشن ٹریس کرو، میں راستے میں ہی ہوں، جلد تم تک پہنچوں گا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جس پر باکر اوکے کہتا کال کاٹ گیا۔ سال نے اسپیڈ بڑھاتے زرار پاشا کا نمبر ملایا، جو 1-2 بیل کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم زرار، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اسال کی آواز سن کر زرار کے ماتھے پر بڑھ پڑے، وہ لب بھیجے کمرے سے باہر نکلا۔ میں سن رہا ہوں، تم بولو۔ ایک نظر تاریک آسمان پر ڈالتے زرار نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا، ساحر شاہ تمہارا دوست ہے۔ اسے سوال پر زرار کے ماتھے پہ ایک ساتھ جانے کتنے ہی بل سمٹے تھے۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اسال جان جائے گا کہ ہاں وہ میرا دوست ہے۔ زرار نے گہری سانس بھرتے کہا، تو اس کا مطلب تم جانتے ہوگے کہ اس رات جو حادثہ ہوا تھا وہ حادثہ نہیں تھا۔ اسال کے لہجے میں چبھن سی اتری تھی، اپنا خسارہ اسے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ میں سب جانتا ہوں اسال، مگر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ زرار نے گہری سانس بھرتے اسی پر سوال داغا، جو نظریں سامنے کی طرف جمائے تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات کے آخری پہر ڈھل رہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں فجر ہونے والی تھی، مگر اسال آغا شاہ کو آج کسی بھی طور سکون میسر نہیں آیا تھا۔ میرا دوست پولیس میں ہے، اسی نے یہ کیس ری اوپن کیا ہے، وہ شواہد اور ثبوت اسے ملے ہیں، اس کے مطابق یہ حادثہ نہیں قتل تھا۔ اگر تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو تو پلیز میری مدد کر۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے تذبذب کے عالم میں گویا ہوا، جس پر زرار نے سرد سانس فضا کے سپرد کی۔ میرے پاس ایک ویڈیو ہے، میں بھیجتا ہوں تمہیں۔ زرار نے عجلت میں کہتے کال کاٹ دی۔ وہ اس سے مزید بات نہیں کر سکتا تھا۔ جو حال اسے اپنے دوست کی موت کو دیکھ کر ہوا تھا، اسال آغا شاہ کے لیے سب کچھ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہونے والا تھا، کیونکہ اس نے اس حادثے میں اپنی بیوی کھوئی تھی۔
تھی۔ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی تھی۔ سال نے ماتھے پر بل ڈالے اس ویڈیو کو آن کیا، مگر ویڈیو میں چلتے مناظر کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کی گرفت اسٹیئرنگ پر ڈھیلی پڑی۔ وہ بمشکل سے گاڑی روک پایا تھا۔ سیاہ سرخ آنکھوں سے اس کی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل فون کو تھاما۔ جہاں اسکرین میں کوئی لڑکی اس کی ماہ رخ کا گلا گھونٹ رہی تھی، ماہ رخ اسے پکار رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اسحاق اغا شاہ کے ہاتھ میں قید تھا۔ اسحاق نے چیختے ہوئے موبائل فون بند کرتے ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ دونوں ہاتھوں میں بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے وہ وحشت ناک انداز میں چیخا۔ سیاہ آنکھوں میں ایک دم سے نمی سی اترنے لگی تھی۔ ہر زخم، ہر دکھ، ہر غم ایک بار پھر سے تازہ ہوا تھا۔ وہ عرصے سے خود کو اپنی محبت، اپنی بیوی کی موت کا قصوروار سمجھتا آیا تھا، مگر اسے کہاں معلوم تھا کہ اس سے اس کی محبت چھیننے والا کوئی اور تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہذیانی سی کیفیت میں چیختے ہوئے اپنے ہاتھ پیر در پہ اسٹیئرنگ پہ مارتا چلا گیا۔ اس کا سفید ہاتھ شدت سے لگنے میں سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ پورا چہرہ شدت غم کے سبب لال بھبوکا ہوا تھا۔ وہ ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے سے پیوست کرتے سر گاڑی کی اسٹیئرنگ پر گرا گیا۔ کئی لمحے یوں ہی گزرے تھے۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو نارمل کرتے سیدھا ہوا۔ اپنی بھیگی سرخ آنکھوں کو ہاتھ سے رگڑتے اس نے موبائل فون اٹھایا، زرار کا نمبر ڈائل کیا جس نے فوراً سے کال پک کی تھی۔ کیا تم اس عورت اور آدمی کو جانتے ہو؟ اسحاق نے سرد آواز پر زرار سے گہری سانس بھری۔ وہ محسوس کر رہا تھا اس کے لہجے میں آنسوں کی آمیزش۔ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، مگر ابھی تک وہ لڑکا کون ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا، مگر جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ آدمی کون تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے کال کاٹ دی۔ آنکھوں میں مرچیاں سی بھر آئی تھی۔ اسے محمل کو بچانا تھا اور ماہ رخ کو کھو چکا تھا، مگر وہ محمل کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ جب ہی خود پر ضبط پاتے وہ گاڑی دوبارہ سے اسٹارٹ کر گیا۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے، ان کا بی پی تو خطرناک حد تک لو ہے۔ پریگنینسی میں بی پی کا اتنی حد تک لو ہونا خطرناک ہے مسز شاہ، ڈاکٹر کمرے سے نکلتے سنجیدگی سے بولی، جبکہ نفیسہ شاہ تو ان کی بات پر حیرت سے چونک پڑی تھی۔ سمینہ شاہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ایک دم سے چونک کر رکی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری روح ماں بننے والی ہے؟ نفیسہ شاہ حیرت سے آنکھیں حد درجہ پھیلائے بے یقینی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ مجھے بتائیں، میں روپ کی ساس ہوں، کیا وہ ماں بننے والی ہے؟ سمینہ شاہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ خوشی سے سرخ پڑتے چہرے سمیت ڈاکٹر کو دونوں شانوں سے جگڑتے گویا ہوئی۔ نفیسہ شاہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوئی تھی جن کو ان کی دعائیں سننی تھی، ان کی بیٹی کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ جی ہاں، کیا آپ لوگ نہیں جانتے؟ ڈاکٹر نے حیرت سے ان سے سوال کیا، جس پر ان دونوں نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ خیال رکھیں ان کا، جو میڈیسن آپ کو لکھ کر دے رہی ہوں آپ وہ لائیں ان کے لیے جلدی سے، اور ان کو کھلائیں بھی تاکہ ان کا بی پی کنٹرول ہو سکے۔ اگر ہو سکے تو انہیں چیک اپ کے لیے لے آئے گا۔ ڈاکٹر شائستگی سے کہتی ان سے اجازت لیتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سمینہ شاہ تو خوشی سے پاگل ہوتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نہیں روپ بیٹا تم اٹھو مت، لیٹی رہو تم آرام سے۔ روپ کو اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھ کر وہ بھاگ کر اس تک پہنچی۔ روپ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں انہیں بے یقینی سے دیکھا تھا، جبکہ نفیسہ شاہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ روپ ان دونوں کو دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ اتنی خوش کیوں تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ نفیسہ شاہ اس کے قریب آتے پیشانی چومتے پاس بیٹھی۔ وہ روپ کو حیرت سے پھیلی آنکھوں سے دیکھ کر مسکرائی۔ میری جان تم نے بتایا کوئی نہیں کہ تم ماں بننے والی ہو؟ وہ اسے سینے سے بھینچ کر محبت پاش لہجے میں گویا ہوئی۔ روپ ششوپج میں مبتلا تھی، پر بل ڈالے اس نے سینے سے لگی بیٹھی رہی۔ نوری نوری ادھر آؤ۔ سمینہ شاہ نوری کی آوازیں دیتی اس کے سر پر جانے کتنے ہی نوٹ وار چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹ رہی تھی۔ جی بیگم صاحب، نوری نے تعظیماً سر جھکایا۔ کہا جاؤ تھال بھر کر لاؤ، ہم بہو اور پوتے کا صدقہ اتاریں گے۔ وہ خوشی اور مسرت سے بولی تو نوری نے بے یقینی سے روپ شاہ کی طرف دیکھا۔ روپ نے ایک پل کو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو شرمائی لجائی سی سرخ گلاب ہو رہی تھی۔ جی بیگم صاحب میں ابھی آئی، نوری خوشی سے کہتے بھاگ کر کمرے سے نکلی، جبکہ سمینہ شاہ تو روپ شاہ کے صدقے واری جا رہی تھی۔ کہاں کی نفرت، کہاں کا غصہ، خوشخبری نے روپ شاہ کا مقام فرش سے عرش کر دیا تھا۔ وہ روپ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ در حقیقت اس کا سارا دھیان بدر عالم کی طرف تھا۔ آج 2 دن ہو چکے تھے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بغیر گزرتا ہر لمحہ روپ کے لیے کسی عذاب سے کم ہرگز بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں خود پر بھاری بوجھ کے سبب کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولتے اس نے پیٹ اور ٹانگوں کی طرف دیکھا جہاں زارون سکندر خان کا تلسط قائم تھا۔ اس کی بھاری ٹانگیں گلمینے کی ٹانگوں کے جکڑے ہوئے تھے، پھر بھاری مضبوط بازو گلمینے خان کے پیٹ کے اوپر تھے۔ گلمینے خان سٹ پٹا کر سرخ چہرہ جھکایا اس کے ہاتھ کو خود سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک نگاہ اسے خوبرو شخص پر ڈالی۔ وہ سوتے ہوئے بھی اس کے دل بری طرح سے دھڑکا گیا۔ سینے میں موجود خون کا لوتھڑا اس کی بے پناہ قربت پر پھر سے بے ترتیب ہوا۔ وہ گلابی لبوں کو تر کرتی پوری قوت سے اٹھنے لگی، مگر زارون سکندر خان کے سامنے اس کی ہر کوشش بیکار ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے سر دوبارہ سے اس کے بازو سے گرا، اسے غصے سے گھورنے لگی جو گہری نیند میں تھا۔ گلمینے کافی دیر تک اسے گھورتی رہی۔ وہ واقعی سو رہا تھا۔ اس
بات کا ادراک ہوتے ہی وہ یوں ہی کروٹ کے بل ہوتے ایک دم سے اس کے سینے سے سمائی تھی. سنہری خوبصورت آنکھیں پھیلائے وہ لب دانتوں تلے دبائے وہ اب نازک انگلیاں وارون کے بالوں میں الجھائے اس کے بال ماتھے پر بکھیر گئی. ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے وہ ایسے زیادہ پیارا لگ رہا تھا. خود ہی اپنی حرکت پر مسکرائی. اب کی بار اس کے ناک اور آنکھیں بند آنکھوں کو چھوا. دل میں عجیب سی گدگدی سی ہوئی. چہرے کے گلابی رنگ مزید گلاب ہوا. وہ نرمی سے اس کے گالوں پر ہاتھ رب کرنے لگی. ہونٹ بھی میرے ہی ہیں بیوی, تم انہیں بھی ٹچ کر سکتے ہو. یقین جانو میں ہرگز برا نہیں مناؤں گا. اسے کان کے قریب ہوتے بے حد بوجھل لہجے میں بولا. گلمین خان کے حواس بری طرح سے معطل ہوئے تھے. پورے وجود کا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا. وہ جیسے وہ ایک دم سے ہاتھ اسے گال پر سے اٹھا گئی جسے جھٹ سے مضبوطی سے تھامے زارون سکندر خان نے اپنے گلے کا ہار بنا ڈالا. آپ تو سو رہے تھے. تو وہ اس کی سرخ نظروں سے نظریں چراتے گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی. زارون اس کے یوں شرمانے پر مبہم سا مسکرایا. تمہیں باہوں میں بھر کر کون کمبخت سوئے گا میری جان, تم تو نیندیں ہی حرام کر دیے ہیں تم نے. سونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. اب کی بار وہ اپنا بریڈ بھرا گال گلمین خان کے نازک گلابی گال سے رب کرتے مخمور آنچ دیتے لہجے میں بولا. گلمین خان اس کے لمس پر بری طرح سے گھبرائی. خوف سے آنکھیں میچ گئی. دل بری طرح سے لرزا تھا. دھڑکنیں اس قدر نزدیکی پر پھر سے بے ترتیب ہوئیں. گلمین خان اپنے چہرے پر اس کے لمس کی شدت محسوس کرتے بمشکل سے بولی تھی. اور وہ زارون سکندر خان کے پاگل پن اس کی محبت سے اچھی طرح واقف تھی. مگر اس وقت اسے اٹھانا تھا. مگر میرا کوئی ارادہ نہیں آج باہر نکلنے کا. ابھی تم بھی بیکار کی مزاحمت کرنے کے بجائے مجھے محسوس کرو مینے. وہ اس کی بات ٹوکتے سختی سے بولا تھا. اور گلمین خان کے معاملے میں اتنا ہی شدت پسند ہوتا جا رہا تھا. اس کی توجہ اسے اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے کے لیے ہرگز قبول نہیں تھی. مگر سب پریشان ہوں گے. ٹائم دیکھیں 9 بج رہے ہیں. وہ عاجز آتے بے بسی سے کہتے اسے دیکھنے لگی. جس نے جواباً اسے جن نظروں سے گھورا تھا گلمین خان نے زبان تالو سے جا چپ کی. وہ فوراً سے اپنی نظریں جھکا گئی تھی. جس پر زارون سکندر خان نے مسکراتے اسے شدت سے خود میں بھینچا. نرمی سے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے وہ چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے آنکھیں موند گیا. گلمین خان خاموشی سے اس کے حصار میں لیٹی اس کی من مانیاں برداشت کر رہی تھی. زارون سکندر خان کے 2 دن کی ناراضگی سہنے کے بعد وہ اب اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی. جبھی اس کے بوجھل سرگوشیوں پر وہ خاموشی سے آنکھیں موندے اسے سر اس کے سینے میں چھپا گئی. سر میں ہو رہے شدید درد پر وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آخری سختی سے نیچے کھل گئی. مندی آنکھیں کھولتے اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا خود کو کسی جیل نما علاقے میں محسوس کرتے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی. آنکھیں پھیلائے وہ بے یقینی سے آگے پیچھے دیکھنے لگی. سر میں اٹھتی شدید ٹیسیں پر محمل نے سر کو ہاتھ سے دبایا. نیلی خوبصورت آنکھیں بے ساختہ ہی پھیلی تھی. اسے ایک دم سے کل رات کا ہر منظر یاد آتا گیا. وہ تو ان عورتوں کے ساتھ ہی پھر اس نے وہ پانی پیا تھا. اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا. اچانک اس کی نگاہ خود سے تھوڑے فاصلے پر اوندھے منہ پڑے شخص پر گئی جس کی حالت دیکھ کر وہ لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخیں روک گئی. سیل میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جیسے بہت سی لڑکیاں چیخ چلا رہی ہوں. یہ منظر اس قدر خوفزدہ کر دینے والا تھا کہ محمل خوف و گھبراہٹ سے نیلی پڑتی اپنی بھیگی آنکھیں رگڑنے لگی. سائیں سر دیوار سے ٹکائے وہ تھکن سے چور بھیگی آواز میں عیسیٰ آغا شاہ کو یاد کرتے بے اختیار اسے پکار بیٹھی جس کی غیر موجودگی میں وہ چند لمحے بھی حویلی میں محفوظ نہیں رہ سکی تھی. وہ دل شدت سے اسے یاد کر رہا تھا. کاش وہ اسے بچا لیتا. اچانک وہ سامنے پڑے وجود میں ہلچل ہوئی تھی. محمل سانس روکے اب اس شخص کو دیکھنے لگی جو خود زخموں سے چور بری حالت میں تھا. شاید وہ انسان اس کی مدد کر دیتا. وہ بتا پاتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے کس جگہ پر ہے. بدر عالم شاہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر جمائے پوری قوت لگا کر اٹھا. پورا بدن بری طرح سے درد کر رہا تھا مگر وہ ہمت ہارنے والا ہرگز نہیں تھا. اسے کسی بھی طرح اس جگہ سے نکلنا تھا. اپنی روپ کے پاس پہنچنا تھا. نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی. اسے یاد کرتے ہی وہ پھر سے بے بس ہوا تھا. سب حسین آنکھوں میں روپ شاہ کا خوبصورت عکس لہرایا. نہ جانے وہ کس حال میں تھی. اس کی غیر موجودگی کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہو. وہ بے بسی سے اپنے جبڑے بھینچ کر بیٹھا. سر دیوار سے ٹکائے وہ آنکھیں موند گیا. چھوڑے سائیں محمل بدر عالم شاہ کے خون سے لت پت وجود کو ایک لمحے میں ہی پہچان گئی تھی. چھوٹے سائیں وہ تیزی سے اٹھ کر اس تک آئی جس کے ماتھے پر خون تیزی سے بہ رہا تھا. پورا وجود زخموں سے چور تھا. اس کی ابتر حالت دیکھ کر محمل گھبرا کر سر نفی میں ہلا گئی. چادر کا کونا پکڑے محمل نے جھٹ سے اس کے ماتھے سے بہتے خون پر رکھا جس پر بدر عالم شاہ نے اپنے خون سے بھری آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا. اپنے سامنے بیٹھی محمل قریشی کو وہ فوراً سے پہچان گیا. وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا. لیٹے رہے چھوٹے سائیں آپ کا خون بہ رہا ہے. وہ بھیگی آنکھوں سمیت اسے دیکھتی اب دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ساتھ ساتھ اس کے زخموں کو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی جبکہ اس کے برعکس بدر اسے حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھ رہا تھا. بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں. وہ سوجھی آنکھیں بمشکل سے کھولتے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا.
جس پر محمل نے گہری سانس بھرتے اسے ساری بات بتائی۔ بدر حیرت اور بے یقینی سے اسے سن رہا تھا۔ آپ کو ان عورتوں سے مدد نہیں لینی چاہیے تھی، وہ کہتے پھر سے سر دیوار سے لگا گیا۔ محمل ایک نظر اس کے ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ کر دوپٹے کا کونا پھاڑنے لگی۔ مجھے لگا تھا مردوں سے زیادہ ایک عورت محفوظ ہوگی، مگر مجھے علم نہیں تھا اکثر ہم عورتیں ہی ایک دوسرے کی عزتوں کی دشمن بن جایا کرتی ہیں، وہ بھیگے لہجے میں کہتے۔ اس کے سر سے پٹی باندھنے لگی۔ رہنے دیں، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ بدر اسے روتا دیکھ کر جھنجھلا سا گیا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی اور اسی حالت میں وہ اس روپوش علاقے میں تھی۔ اس کا خون بری طرح سے کھول رہا تھا۔ اسے ہرگز اپنے خاندان والوں سے اس قدر شفاقی کی امید نہیں تھی۔ مجھے کر لینے دیں چھوٹے سائیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو روپ کیسے رہے گی؟ اس کی معصومیت سے کہنے پر بدر عالم شاہ مسکرایا۔ فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کچھ ہوگا۔ خدا نے آپ کو میرے پاس اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں۔ مبہم سا مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ محمل قریشی اسے قریب بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ چپ کر جائیں بھابی، آپ ایسے روئیں گی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کی بات آغا برداشت نہیں کر پائے گا، وہ اسے پچکارتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ اس کی آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ دیور کی نہیں بھائی کی بات تو مانیں گی نا؟ آپ چلیں اب اچھی بہنوں کی طرح آنسو صاف کریں تاکہ ہم یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب بنا سکیں۔ بدر عالم شاہ اس کا سر تھپاتے نہایت ادب سے بولا تھا کہ محمل بے ساختہ ہی مسکرا کر آنسو صاف کر گئی۔